من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو سب کو السلام علیکم، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری دعوت پہ ایک دفعہ پھر تشریف لائیں۔ کل سے کشمیر کا آزاد کشمیر کا دورہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تین روزہ دورہ ہے، جس میں میں خود اور پریزیڈنٹ پاک سے زمین پارٹی یعنی اسقائم فانی صاحب اور اشفاق منگی صاحب اور محمد حفیظ صاحب اور آفاق جمال صاحب، شمشاد صدیقی صاحب، یہ ہماری لیڈرشپ ہے جو ذمہ داران ہیں، جو 3 روزہ دورے پہ کل روانہ، کچھ لوگ چلے گئے، کل سے شروع ہو رہا ہے یہ دورہ۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بھارت کا جو ظلم ہے اور جو بربریت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور کشمیریوں کے ساتھ پچھلے 23 دنوں سے جس طرح سے کرفیو لگا کر ان کو ایک پورے کشمیر کو ایک جیل کی شکل دے دی گئی ہے، اور وہاں پر جو مظالم ہو رہے ہیں اس پر خاموش رہنا کسی بھی پاکستانی کے لیے جرم ہے۔ اور ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارا نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، اور ان کو بغیر کسی جرم کے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے، جس پہ سارے پاکستانی سراپا احتجاج ہے۔ پاک زمین پارٹی اپنے کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ ان کی آزادی کی جدوجہد میں ان کا ساتھ دینا چاہتی ہے، پاکستان کی گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہتی ہے کہ ان کی مدد کرے، اور اسی مناسبت سے ہم کشمیر میں جا کر کھڑے ہو کر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک تو جنگ ہے کشمیر اور کشمیریوں کی جو ہم نے اس کراچی میں لڑی ہے، دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کراچی سے گئی ہوئی پاک زمین پارٹی ہم ہر محاذ پہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر فزیکلی ہمیں کھڑا ہونا پڑا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے اپنی مختلف ٹاک میں، تو ہم فزیکلی کھڑے ہوں گے، ہم لڑیں گے۔ اور ہم نے یہ کہہ رکھا ہے کہ بھارت پاکستان کی فوج اگر جنگ مسلط کی گئی، اور اب مسلط کر دی گئی ہے میں سمجھتا ہوں جنگ، اور میں تفصیلی بات انشاءاللہ تعالی کشمیر میں کروں گا۔ پاکستان کی فوج 8 لاکھ فوجیوں کی نہیں ہے، پاکستان کی فوج 22 کروڑ لوگوں کی ہے۔ 22 کروڑ لوگ پاکستان کے ظلم اور بربریت کے خلاف اپنے فوج کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کی آزادی کا دن بالکل آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ راستے بنا رہا ہے، مودی سے ایسے کام کروا رہا ہے کہ اس نے پوری دنیا میں اس کشمیر کے سوئے ہوئے ایشو کو اجاگر کر دیا، اور ہمیں اپنے دوستوں کا، اپنے دشمنوں کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ جب انسان کے اوپر برا وقت آتا ہے تو وہیں پر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے کون دوست ہیں، کون اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، اور کون ان کا ساتھ چھوڑنے والے ہیں۔ اور آپ تمام لوگ، پاکستان اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جنہیں ہم اپنا بھائی کہتے ہیں، جنہیں ہم اپنے برادر ملک کہتے ہیں، ان برادر ممالک نے پاکستان کے خلاف فیصلے دیے ہیں، پاکستان کے خلاف انڈیا کے ساتھ وہ کھڑے۔ ٹھیک ہے، یہی دنیا، اس میں ہمیں سرپرائز ہونا نہیں چاہیے تھا، ہمیں پہلے سے یہ پتہ ہونی چاہیے ساری باتیں کہ ہم کسی گمان میں پاکستان اور پاکستانی نہ رہیں۔ اور اچھا ہے کہ بہت جلد پاکستانیوں کی یہ تمام خوش فہمیاں جو ہیں وہ دور ہو گئی ہیں۔ ہمیں اپنے قوت بازو پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کراچی اس پاکستان کی شہرگ ہے اکانومی کی۔ کراچی اس پاکستان کو آج بھی اکانومیکلی چلا رہا ہے، اور کراچی ہی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے جو ایک ہراول دستے کا رول پلے ہونا ہے اکانومیکلی بھی اور فزیکلی دوسرے معنوں میں بھی، وہ ہر طرح سے ہم پاکستان اور اس ملک کے دفاع کے لیے ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک ہم بہائیں گے۔ اس حوالے سے ہم جا رہے ہیں وہاں پہ اپنے کشمیری بھائیوں سے وہاں اس گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کر ان سے اپنی سولیڈیٹری شو کرنی ہے، اور یہ بتانا ہے کہ کراچی سے کشمیر تک پاکستانی یک زبان ہو کر انڈیا کے خلاف ہے اور اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ یقیناً حکومت وقت جو ہے وہ بہت سارے سٹیپس لے رہی ہے، اور ہم نے اس معاملے میں، کشمیر کے معاملے میں انکنڈیشنل پاک زمین پارٹی سپورٹ کرتی ہے عمران خان صاحب کی اس گورنمنٹ کو، اور انہیں کہتی ہے کہ بالکل ہم ایک تو ان کی اس بات کی تائید کرتے ہیں، اور اس پہ ہمارا بھی موقف یہ ہے کہ بھئی اب ان سے بات والا دروازہ بند ہو جانا چاہیے۔ بات کو یہ کمزوری سمجھتے ہیں، اور 70 سالوں سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا انڈیا کے مکر و فریب سے۔ ہم تمام دنیا آگاہ ہے، اور دنیا کو اس کے اس مکر و فریب سے کوئی فرق پڑ نہیں رہا۔ دنیا کا اس سے اکانومک بینیفٹ اس سے وابستہ ہے،
اور دنیا کبھی بھی صحیح اور غلط میں فیصلہ نہیں کرے گی. آپ کو ہمیں پاکستان کو اپنی مدد آپ کے تحت پاورفل ہونا ہے, اکانومیکلی بھی پاورفل ہونا ہے, اور ہمیں دنیا کی مجبوری بننی ہے. آج کی دنیا آئیڈیل ورلڈ نہیں ہے کہ ہم کسی سے مخلصی کی بھیک مانگے, ہم کسی سے فریاد کریں تو چونکہ ہم حق پر ہیں تو لوگ, یا ہم مظلوم ہیں تو دنیا ہماری مدد کرے گی. کوئی مظلوم کی مدد نہیں کرتا, کوئی حق کی مدد نہیں کرتا, مفادات کے اوپر جاتے ہیں. ہمارا اگر مفاد کسی سے وابستہ ہوگا ہماری مدد کریں گے, ہمارے ساتھ کھڑیں گے. ہم سے مفاد نہیں ہوگا ہماری بات کوئی اسلامی ملک آئے گا اور نہ کوئی برادر ملک آئے گا, نہ کوئی. تو دنیا ایسی ہی, اور ہمیں ایسی ہی سمجھنا چاہیے اور اسی طرح سے ہمیں ریئیکٹ کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانیوں میں اتنا دم ہے, پاکستانیوں میں اتنی جان ہے کہ جس چیز کی وہ ٹھان لیں تو وہ پھر اس کام کو کر کے رہتے ہیں. اور یہ جو ظلم ہے انڈیا جو اب اس نے جو شروع کر رکھا ہے, اور اس آئینی ترمیم کے بعد جو اس نے کرفیو لگا رکھا ہے اور جو مظالم ہیں, یہ اب کشمیریوں کی آزادی پہ جائے گی. اور وہ آزادی, ظلم تو مظالم تو 70 سالوں سے ہو رہے ہیں, لیکن یہ اب آزادی بہت دور نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بسنے والا ایک ایک پاکستانی جو یہ مناظر دیکھ رہا ہے, جو کلپس دیکھ رہا ہے, جو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہے, ہمیں اپنی زندگی بری لگتی ہے, ہمیں اپنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا برا لگتا ہے, نیند نہیں آتی ہے جب یہ تمام مناظر دیکھ رہے ہیں. اور ہر طرح سے ان کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا, ان کے ساتھ لڑنا فرض ہے. تمام میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں پہ فرض ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے شانہ بشانہ لڑیں, اور ظالم کے خلاف کسی بھی حد تک ہمیں جانا چاہیے. اور اس سے بینگ اے مسلمان, جبکہ ہمارے پاس اس ملک میں تمام ہی مذہب کے لوگ ہیں, تمام ہم سب کی قدر کرتے ہیں. ہم لوگ انڈیا کی طرح جنونی لوگ نہیں ہیں. ہم اس ملک میں جو پاکستانی جتنے دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ہم سب کی قدر کرتے ہیں. لیکن بینگ اے مسلمان میرا یہ فیتھ, ہمارا یہ فیتھ ہے کہ بھائی ایک دن مر جانا ہے, اور گھر میں لیٹے بھی موت آ سکتی ہے. اور یہ اگر انڈیا سے یہ جہاد کر کے یہ مودی کے اس یلغار سے انسان کو اگر موت آتی تو اس سے اچھی تو کوئی موت نہیں ہے. مسلمانوں کا یہ ماننا ہے, ہمارا یہ ماننا ہے, پاکستانیوں کا یہ ماننا ہے. تو ہمیں پورے تمام, جیسا کہ میں نے بتایا کہ 22 کروڑ یہ جو پاکستانی ہیں ان کو فکر نہیں ہے اس والی بات کی. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی جذبے کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے ہیں, اپنے بھائیوں کو وہاں پر بتائیں گے کہ ہم ہر طرح سے, جیسے قول میں ہم ہر طرح سے ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہر طرح سے. یہ بھی بتانا چاہتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اس کراچی میں کشمیر کی جنگ لڑی ہے. انڈیا نے اپنے ایجنٹس بنا رکھے تھے یہاں پر. جب کشمیر کی تحریک زور پکڑتی تھی کراچی میں کلنگ شروع ہو جاتی تھی, ان کے ایجنٹوں کے ذریعے کلنگ شروع ہو جاتی تھی. شیعہ سنی دیوبندی بریلوی لڑنے لگتے تھے, سندھی مہاجر پختون بلوچ لڑنے لگتے تھے آپس میں. پارٹیز کی کسی نہ کسی بہانے سے 3 فالٹ لائن ہے, سیاسی مسلک کا فالٹ لائن ہے, اور جو ہے وہ زبان کے 3 فالٹ لائن ہے. ان 3 فالٹ لائن میں آپس میں کراچی میں کہیں نہ کہیں سے کلنگ شروع ہو جاتی, 10 12 15 لوگ مرتے تھے روزانہ. تو کشمیر کی بات پھر جو ہے وہ دب جاتی تھی. پاکستان اور اس کے ادارے اپنی ہی پرابلمز میں انگیج ہو جاتے تھے. اور جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ اس سے پہلے ہماری اس شہر میں جو جماعت اور جو لیڈر صاحب جو مسلط تھے تو وہ باقاعدہ انڈیا کے دیے ہوئے اس ٹرمنالوجی کو یوز کرتے تھے. جب ہم کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر تو یہ کراچی کو مقبوضہ کراچی کہتے تھے. وہ کراچی کو مقبوضہ کراچی کا نام انہوں نے کشمیر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, کشمیری کاز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے یہ کوائن کیا تھا, یہ بات کرتے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ آج تمام ملک جو ہے وہ ایک ہے. آج اداروں کو, ملک کے اداروں کو اور پاکستان کی حکومت کو کراچی میں انگیج اس طرح سے نہیں ہونا پڑ رہا. آج یکسوئی کے ساتھ ہم سب مل کر کشمیری کاز کے لیے ایک ہیں. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ, تو ہم جا رہے ہیں کشمیر, 3 دن کا ہمارا یہ دورہ ہے. آپ پاکستانیوں کو یہ بتانا تھا آپ کے ذریعے, اور یہ ہمارے مقاصد ہیں, اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا بھر میں کہ کراچی سے کشمیر تک ہم سب ایک ہیں. اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو نہیں لیکن بنا دیا گیا ہے, وہ ہے کراچی اور اس کی صفائی کا مسئلہ. اور میں آج بہت مجبوری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس میں کوئی یونائٹڈ نیشن کی فورس بلانی پڑے گی. اب تو دنیا سے اب تو لگتا ہے ایسا دنیا سے مدد لینی پڑے گی کوئی, کہ وفاقی حکومت آ گئی, صوبائی حکومت آ گئی, شہری حکومت آ گئی, اور تاثر یہ جا رہا ہے. ٹرانسمیشنز چل رہے ہیں, الگ ٹاک شوز چل رہے ہیں, الگ سے پیکیجز چل رہے ہیں, ہیڈ لائنیں ہیں,
اور تاثر یہ جا رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا، یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا. وہ یہ تاثر جا رہا ہے کہ کراچی کی صفائی کا مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا. ہر آدمی، ہر شعبہ، ہر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی اپنی پریس کانفرنس کر کے الزامات ایک دوسرے کے سر ڈال رہی ہے. میں دو باتیں آج پاکستانیوں کو اور کراچی کے والوں کو کہنا چاہتا ہوں، اور حکومت وقت کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے. جو یہ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا وہ نااہل ہے اور کرپٹ ہے، وہ نااہل ہے اور کرپٹ ہے. اور میں ساری ڈیٹیل بتا چکا ہوں، اور سارے کرپٹ لوگوں کو ای سی ایل میں ان کا نام ڈالا جائے، ان سے تحقیقات کی جائے. اربوں روپے اس کچرے کے اٹھانے کی مد میں آج بھی خرچ ہو رہے ہیں، سیلریز کی مد میں، فیول کی مد میں، گاڑیوں کی مینٹیننس کی مد میں، اور لاجسٹک کی مد میں اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن صفائی نہیں ہو رہی. اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں، انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں. جو کام یہ رشوتیں لینا، حرام کمانا چاہتے ہیں، وہ بڑی خوش اسلوبی سے کر رہے ہیں. میں کراچی کے لوگوں کے بہاف پہ میں حکومت وقت کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کے بہاف پہ، آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صفائی نہیں ہو سکتی اور یہ اتنا گمبھیر مسئلہ ہے، اس کو میں آفر کرتا ہوں، اس کو میں مصطفیٰ کمال پی ایس پی آفر کرتی ہے کہ انہی وسائل کو، انہی امپلائیز کو، انہی لاجسٹکس کو، ٹرکس کو، انہی پیسوں کو جو آپ آج خرچ کر رہے ہیں، پروونشل گورنمنٹ بھی اور سٹی گورنمنٹ بھی، یہ دونوں گورنمنٹ کی ساری لاجسٹک، یہی ساری چیزیں میرے ہینڈ اوور کر دیں، اور 3 مہینوں میں مجھ سے شہر صاف لے لیں، اور ایسا نظام لے لیں کہ جس کے بعد اس نظام پہ چلتے رہیں گے تو شہر گندہ نہیں ہوگا. 3 مہینے میں یہ شہر صاف کر کے انہی اختیارات اور انہی وسائل میں ہم کر کے دکھا سکتے ہیں، بیک لارڈ کے ساتھ. 3 مہینوں کے اندر، 3 مہینوں کے اندر کوئی فیس نہیں لیں گے، کوئی مدد نہیں مانگیں گے وفاق سے، کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے، چندہ نہیں مانگیں گے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ شہر صاف کر کے، یہ شہر صاف تھا نہیں. ہمارے دور میں شہر 9000 ٹن گاربیج روزانہ اٹھ نہیں رہا تھا. کون سی وفاقی حکومت آ رہی تھی؟ کون سی ٹی وی پہ ٹاک شوز چل رہے تھے؟ کون سی عدالت آ کر حکم صادر کر رہی تھی؟ روز کا کام تھا، روز ہو رہا تھا. بھائی کم سے کم کچرے کے مسائل، سالڈ ویسٹ کے مسائل، نالوں کے اختیارات اور مسائل تو ایک ہی جیسے تھے نا. آج اگر کوئی کہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے تو بھائی ہم کب اس سے انڈر پاسز مانگ رہے ہیں؟ ہم کب اس سے، آج یہ میئر کہتا ہے میرے پاس اختیار نہیں، اچھا بھائی میں تجھ سے کب انڈر پاسز مانگ رہا ہوں؟ کہ ہمیں برج، کہ میں کب آپ سے فلائی اوورز مانگ رہا ہوں؟ کراچی والے کب آپ سے بڑی بڑی سڑکیں مانگ رہے ہیں؟ کب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہسپتال بنا کے دے دو؟ کب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمیں بڑے اسکول بنا کے دے دو، بڑے پارک؟ ارے بھائی ہمیں تو یہ چیز ہم آپ سے کہہ ہی نہیں رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو یہ کچرا ہے وہ کچرا اٹھا لو. ہم یہ کہہ رہے ہیں نالوں کی صفائی کر دو. ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ جو آفس، جو بقرعید میں جو یہ آلائشیں باہر پھینکی گئی ہیں، آج تک 2 ہفتے سے زائد کا ٹائم ہو گیا، آج تک وہ اٹھا نہیں سکے، آپ نہیں اٹھا پائے، یہ اٹھا دو. وہ کہتے ہیں اس کے بھی اختیارات نہیں ہیں. ابھی 2 دن پہلے کوئی فیومیگیشن کی، ایک گاڑی فیومیگیشن کی جو کہ اسپرے کرتی ہے، اس کا افتتاح کر رہے ہیں. فیومیگیشن کا ایک مشین کا افتتاح کر رہے ہیں، اور اس افتتاح کے پہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کسی نے عطیہ دیا تھا تو یہ افتتاح کر رہے ہیں. جب یہ عطیہ ختم ہو جائے گا تو جب دوبارہ امداد آئے گی تو اس وقت دوبارہ یہ فیومیگیشن کریں گے. شرم نہیں ہے ان لوگوں کو. یہ اس کراچی سے اور ان کے لوگوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ 41 ارب روپے اس نے دیے سٹی گورنمنٹ کو، اور سارے ملا کر 69 ارب روپے جو کہ ڈسٹرکٹ چیئرمینز کو اور ان کو ملے. کہاں گیا سارا پیسہ؟ 10 ارب روپے کی لسٹ میرے پاس ہے جو کہ ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کی ایک مد میں، صرف ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کی مد 10 ارب روپے اب تک جو ہے وہ آ چکے. ہر مہینے تقریباً، ہر 3 مہینے پہ 1 ارب روپے تقریباً جو ہے وہ آ رہا ہے. یہ میئر کہتا ہے کہ ہمارے پاس صرف 2 کروڑ روپے کا ٹینڈر کام کرنے کی اجازت ہے. چلیں بھائی مان لیتے ہیں 10 ارب روپے کے 2 کروڑ روپے کے کام 500 ہوتے ہیں. 500 کام شہر میں نظر آنے چاہیے. 2 کروڑ کے 500 کام نظر آنے چاہیے. 5 کام نہیں ہے،
5 کام نہیں ہے، جائیدادیں بڑھ رہی ہیں، اپنے گھر کے برابر والا پلاٹ جو ہے وہ گھیر کر 4 دیواری کر کے گھر کے اندر شامل کر لیا گیا ہے، دنیا بھر میں انویسٹمنٹس ہو گئی ہیں. یہ تمام جو آج کے ذمہ داران ہیں، جو لوگ ہیں انکلوڈنگ میئر کراچی، ان کا نام ECL پہ ڈال کر ان سے تحقیقات کی جائے. یہ بھاگ جائیں گے، ان کو بھاگنے کا موقع نہ دیا جائے. اور جو بھی ملک میں اس وقت صوبے میں ذمہ دار ہے اور جہاں پہ ان کے پاس اختیارات اور وسائل ہیں، ان لوگوں کا برا حشر ہو گیا. ان اختیارات اور وسائل کے استعمال کرنے کا ان سے حساب لیا جانا چاہیے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ لوگوں اب آسمان سے فرشتوں کے اترنے کا انتظار مت کرو، تمہیں اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی. یہ تمام لوگ تمہارے مسائل کا حل نہیں ہے بلکہ پارٹ آف دی پرابلم ہے. یہ تمام لوگ جو آج موجودہ لوگ ہیں، سندھ حکومت ناکام ہو گئی، سٹی گورنمنٹ ناکام ہو گئی اور وفاق اتنی وہ بھی ناکام ہو گئی. میں حل بتا دیتا ہوں 3 اسٹیپس ہیں. میں حل بتا دیتا ہوں تمام پاکستانیوں کو. 3 اسٹیپس ہیں. سب سے پہلے شہر کی، میں کراچی اسپیسیفک بات کر، سب سے پہلے شہر میں کردار والی قیادت چاہیے. سب سے پہلا اسٹیپ، شہر میں جو لوگ آپ کے ذمہ دار بنا رہے ہیں، شہر کے ذمہ دار بنا رہے ہیں، وہ کردار والے لوگ ہوں. اس لیے کہ بد کردار، ان جیسے بد کردار ہوں گے تو ان کو کتنا بھی اختیار دے دو گے، ان کو لندن کا بھی میئر بنا دو گے تو وہ لندن کو بھی لیاری بنا دیں گے 6 مہینوں میں، وہ لالو کھیت بنا دیں گے. لندن میں بھی گٹر کا پانی ابلنے لگے گا، لندن میں بھی کچرا جمع ہو جائے گا، لندن میں بھی لوگ کرنٹ لگ کر مرنا شروع ہو جائیں گے. تو پہلی شرط، پہلا اسٹیپ، ایک قیادت جو ہے وہ کردار والی ہونی چاہیے. وہ نہیں ہے تو بس سب کچھ، وہ میں نے مثال دے دی ہے پچھلی پریس کانفرنس میں کہ بھئی کیا قیمے کی مشین میں کون سا گوشت ڈالو گے تو آگے سے کون سا گوشت نکلے گا، میں نے مثال دے دی. تو کردار والی قیادت. دوسرا اسٹیپ، گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن. 5 گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن کی جگہ لوکیٹڈ ہیں، ان جگہ پہ فوراً سے پیشتر پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ اپنی فنڈ کر کے 5 گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن بنانا، GTS اس کو کہتے ہیں، اس کو فوراً بنانا شروع کر دیں تاکہ یہ جو جنریشن پوائنٹ سے کچرا کنڈی سے لینڈ فل سائٹ جہاں پر کچرا پھینکا جانا ہے، اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ 3 گھنٹے جانے کا اور 3 گھنٹے آنے کا ہے. یہ ڈسٹنس کم ہو کر 15 منٹ پہ آ جائے. 15 منٹ کی یہ تمام لوکیشنز ایسی ہیں کہ جہاں پر کسی بھی شہر کے پوائنٹ سے اس کا اس GTS کا ڈسٹنس 15 منٹ کا ہے، ہو جائے گا تاکہ جو ٹرک 1 ٹرپ کر رہا ہے وہ 10 ٹرپ کرے گا تو وہ پھر جا کر کچرا اٹھے گا اور وہاں پر مشینیں لگی ہوں، سیگریگیشن ہو، تمام ریسائکلنگ مٹیریل ایک طرف جائے، جو ویسٹیج ہے وہ الگ جائے، اور پھر ساتھ وہاں پر ریسائکلنگ پلانٹس کا یہ پورا پروجیکٹ کنسیو ہوا ہے، ماسٹر پلان میں موجود ہے، اس کی تمام فیزیبلٹی ہوئی بھی ہے. پروونشل گورنمنٹ پیسوں کے لاسٹ ایئر ہم نے یہ کنسیو کر کے اسے امپلیمنٹ، چونکہ اس وقت پیسے نہیں تھے، فیڈرل گورنمنٹ پیسے نہیں دے رہی تھی، پروونشل گورنمنٹ پیسے نہیں دے رہی تھی، تو آج پروونشل فیڈرل گورنمنٹ اگر کچھ کرنا چاہتی ہے 5 گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن GTS فوراً سے پیشتر بنانا. 1 سال 1.5 سال میں یہ بن جائے گا اور پھر یہ پرماننٹ سولوشن ہو جائے گا. یہ ہے اسٹیپ نمبر 2. اسٹیپ نمبر 3 یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ سندھ فوراً سے پیشتر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ختم کر دے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ختم کر دے، اور ختم کر کے تمام اختیارات اور وسائل یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے، یہ میئر کے لیول پہ نہیں، ڈسٹرکٹ کے لیول پہ نہیں، یہ یونین کاؤنسل کے لیول پر لے کر جائیں. یونین ناظمین کو، یونین کاؤنسل کے کاؤنسلرز اور UC چیئرمین کو یہ ذمہ دار بنائیں، ان کو اختیارات وسائل دیں. وہ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، لوگ ان سے اپنا کام، اگر وہ کرپشن کریں گے تو لوگ ان کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ان کو گریبان سے پکڑیں گے. وہ محلے کا انچارج ہوتا ہے، وہ اس کے پاس یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا یہ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. سٹی گورنمنٹ لینڈ فل سائٹ اور GTS اس کا نظام سنبھالے اور ان کو سپورٹ کرے، لوکل گورنمنٹ کے تحت سپورٹ کرے. اور یہ جو تاکہ، اور جب یہ پروونشل گورنمنٹ یہ بورڈ ختم کر دے گی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ختم کر دے گی، تو میئر کو یہ کہنے کا، یہ الزام لگانے کا موقع نہیں ملے گا کہ پروونشل گورنمنٹ مداخلت کر رہی ہے. جبکہ اس کی کہانی، اصل کہانی یہ ہے کہ بھائی یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ خود سے اختیارات نہیں لے سکتی ڈسٹرکٹ کے اور UCs کے. اس کو ان کی اپنے ڈسٹرکٹس نے، 2 ڈسٹرکٹس نے ریزولوشن پاس کر کے ان کو اختیارات دیے ہیں. بھائی ڈسٹرکٹ سینٹرل اور کورنگی کے اختیارات نہیں گئے پروونشل گورنمنٹ کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو. کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے ریزولوشن پاس نہیں کیا. لیکن انہی کی MQM کی ڈسٹرکٹ ایسٹ نے اور
ویسٹ نے یہ اختیارات خود سے پروونشل گورنمنٹ کو دے دیے. تو یہ روتے کس بات پہ, یہ الزام کس بات پہ لگاتے ہیں؟ ان کے پاس تو ساؤتھ اور ملیر ہے, تو 4 ٹاؤنز میں سے 2 ٹاؤنز تو ان 2 ڈسٹرکٹس میں 4 ڈسٹرکٹس میں سے 2 ڈسٹرکٹس تو ان کے ہیں جس کے اختیارات اور وسائل انہوں نے خود دے دیے ہیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں, الزام لگاتے ہیں. اور سب سے بری کنڈیشن ڈسٹرکٹ سینٹرل کی ہے, سب سے بری کنڈیشن جو ان کے پاس آج بھی موجود ہے. اور نالوں کی صفائی تو 100% سٹی گورنمنٹ کے پاس ہے, نالوں کی صفائی تو 100% سٹی گورنمنٹ کے پاس ہے, جس میں یہ فیل رہے. کبھی بھی نالوں کی صفائی کے پیسے نہیں آتے تھے, اس دفعہ تو ان کو 50 کروڑ روپے بھی آئے. جب بھی میئر بولتا ہے کہتا ہے مجھے پیسے دو پیسے دو پیسے دو, اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کے بعد اس کی باری نہیں آنی ہے, کیش لے کر اس نے جو اپنا حساب کتاب کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ان کا احتساب ہونا چاہیے. اور میں ایک بات آخری, اور میں ایم کیو کی قیادت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی ریپوٹیشن کا خود خیال نہیں ہے. آپ کے اس میئر نے اور بلدیاتی حکومتوں کا نے جو حشر کر دیا ہے شہر کا, اس پہ آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. اور جب آپ پر پریشر پڑتا ہے میئر کی طرف سے تو آپ کو پریس کانفرنس بلا لیتے ہیں, اور اس پہ بھی آپ کو جو ہے وہ یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا بات کریں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, میں ایم کیو کی قیادت سے گزارش کرتا ہوں, میں خالد مقبول صدیقی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنی پارٹی کا میں احتساب کا عمل خود کریں, اپنی پارٹی میں احتساب کا عمل کریں, اپنی پارٹی میں احتساب کریں. ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ان کے پارٹی کے لوگ, ان کے پارٹی کے ذمہ داران, یہ میئر, یہ ڈسٹرکٹ چیئرمین اور یو سی چیئرمین کتنے پیسے کھا رہے ہیں, انہوں نے شہر کا کیا اشر کر دیا. ان کی اپنی نیک نامی ہوگی اگر وہ خود سے احتساب کریں گے, ان سے باز پرس کریں, ان کو فارغ کریں, اپنی پارٹی کے دوسرے لوگ لے کر آئیں تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے. کراچی والوں کو انہوں نے بالکل تباہ برباد کر دیا ہے. تو یہ قیادت, ایم کیو کی قیادت کہاں سو رہی ہے, کس جگہ سو رہی ہے؟ تو ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ خدارہ اور ان لوگوں کے, آپ کے ان بلدیاتی نمائندوں کے ہوتے ہوئے جو ان کے اعمال ہیں, اس شہر میں کوئی اختیارات اور وسائل آپ کو نہیں دے گا. تو میری ایم کیو کی قیادت سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی پارٹی کا خود احتسابی کا عمل خود کریں, اور ان کو کسی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں, ان کو سب کچھ پتا ہے, پتا ہوگا. اس میئر کا اور اس کے ڈسٹرکٹ کے لوگوں کا, اس کی یوسیز کا, یہ بلدیاتی نمائندوں کا احتساب کریں گے تو یہ فارغ ہو جائیں گے, آپ کی اپنی نیک نامی ہوگی, اور ہم آپ کی اس بات پہ آپ کو خراج تحسین پیش کریں گے اگر آپ ایسا کرتے ہوئے نظر آئے تو. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو دیٹ مینس کہ پھر یہ جو باہر یہ ساری کہانیاں ہیں کہ بھائی ہر کسی کو کا پرسنٹیج بندھا ہوا ہے, ہر کسی کو اس کا پرسنٹیج ملتا ہے, 7-8 اوپر کی جو لیڈرشپ ہے اس کو اس کے پرسنٹیج مل جاتے ہیں, اور وہ پھر جو ہے وہ اپنی اس پرسنٹیج کی وجہ سے, اپنی ان مراتوں کی وجہ سے خوش رہتے ہیں. یو کور مائی بیک, آل کور یورز, اس طرح سے سارا سلسلہ چل رہا ہے. تو دیٹ مینس کہ آپ پارٹ آف دی پرابلم, آپ پارٹ آف دی سولوشن نہیں, آپ پارٹ آف دی پرابلم ہیں, آپ پارٹنرز ان کرائم پھر آپ شامل ہیں, آپ پارٹنرز ان کرائم میں. کراچی والوں کو کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے, ہر یو سی میں مظاہرے ہو رہے ہیں اس تمام نااہلی کے خلاف, اس تمام کرپشن کے خلاف, اور یہ مظاہرے چلیں گے اور بڑھیں گے, اور یہ مظاہرے چلیں گے اور بڑھیں گے. اور ابھی تو لیڈرشپ نہیں جا رہی ہے ان مظاہروں میں, لوگ خود سے یہ مظاہرے کر رہے ہیں. جس دن ہم نے اس کو لیڈ کرنا شروع کر دیا تو لوگوں کو اپنے سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی, لوگ بہت پریشان ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جلد سے جلد لوگوں کی اس دکھ کا, تکلیف کا مداوع کیا جائے. ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ آرمی چیف انٹروین کریں, ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ آرمی چیف اس کو لائن آف, جس طرح لائن آف کنٹرول کا وزٹ کر رہے ہیں, لائن آف اکانومی ہے کراچی, لائن آف اکانومی ہے, اس لائن آف اکانومی کو تباہ ہونے سے بچائیں خدا کے واسطے. یہ سیاستدان آپس میں نہیں بیٹھیں گے, یہ تمام لوگ, پارٹیز کے لوگ ایک دوسرے پہ الزام دیتے رہیں گے. آپ پلیز ایک دن کے لیے آئیے, سی ایم ہاؤس میں بیٹھیے, وزیر اعظم کو لے کر آئیے, جنرل باجوہ صاحب اور میئر کو بلائیے, خود بیٹھیں, اور ایک کوئی کراچی کے لوگوں کو سٹی کا ایک مربوط نظام دے دیں خدا کے واسطے, اور سب کو بتا دیں میڈیا کے ذریعے کہ بھئی یہ آدمی ہے, اس کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے, اس کے پاس یہ اختیارات وسائل دیتے ہیں. اب وہ اس نظام کے تحت اچھا کرے گا تو اس کے لیے تائید کی جائے گی, اس کی برا کرے گا تو پھر اس کے لیے جزا سزا اس پہ مختص کریں. ہم کس کی طرف دیکھیں, پاکستان کا وزیر اعظم سن نہیں رہا, وزیر اعلیٰ سن نہیں رہا, میئر سن نہیں رہا, تو کراچی کے لوگ کوئی اقوام متحدہ میں تو نہیں جائیں گے, یونائٹڈ نیشن میں تو نہیں جائیں گے. اس لیے جنرل باجوہ صاحب آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ برائے مہربانی کراچی کو بچائیے, اور کراچی پاکستان کے لیے لائف لائن ہے. بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا, ایک دفعہ پھر آپ نے تشریف لائے. نہیں یہ تو چاند بھائی
دیکھیے یہ پریکٹیکل سولوشن، کیوں عوام پیسے دیں 100 روپے اپنے گھر کی صفائی کے پیسے کیوں دیں یہ، اور وہ عوام ابھی بھی اپنے صفائی کے پیسے دیں اور یہ اسی طرح سے بیٹھ کر اربوں روپے کھاتے رہیں، غضب خدا کا۔ مطلب ان کو ہم اور ہم ان کو یہ دے دیں کہ بھائی تشدد میں اب ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، صفائی اپنی خود کر لیں گے۔ چاند بھائی ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ جب حکومت کی مشینری اگر آپ کے پاس نہیں ہے، وہ امپلائیز نہیں ہے، تو اس کا ایک پورا سسٹم ہے۔ وہ عام آدمی، کوئی این جی او، کوئی پارٹی اپنے کارکنوں کو لے کر، لوگوں کو لے کر، عام لوگوں کو لے کر وہ یہ روز یہ کام نہیں کر سکتی۔ اور اگر اس نے یہ کام کرنا ہی ہے تو پھر ان کو تباہ برباد کریں نا۔ سب سے پہلے تو اس گند کو صاف کریں بھائی، پھر صفائی ان سے شروع کریں، پھر وہ سارے، اگر ہم نہیں فرض کریں کراچی کے لوگوں نے، عام لوگوں نے کچرا اٹھانا شروع کر دینا ہے، تو ہم سب مل کر یہ سارے سرکاری اداروں میں گھس جاتے ہیں سارے لوگوں کو لے کر اور بولے بھائی کچرا ہی سارا کچرا ہے، پھر ان کو اٹھا کے ان کو بھی ڈسٹ بن میں ڈال کے لینڈ فل سائٹ پہ پھینک کر آؤ اور پھر شہر صاف کرو۔ نہیں، یہ پاسبل کیا، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ یا تو یہ چھوڑے دیں، ہم کر لیں گے، ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی آپ اپنی مشینری، اپنے تمام اختیار جو آج ہیں آپ کے، اس سے زیادہ نہیں چاہیے، یہ آپ ہینڈ اوور کر دو، کر لیں گے۔ ہمیں انہی کو مجبور کرنا ہے، یا تو یہ چھوڑ دیں، یا تو یہ چھوڑ دیں، یہ کام کرنا چھوڑ دیں، یہ لوٹنا چھوڑ دیں، یا پھر جو ہے وہ یہ ہینڈ اوور کریں ان دو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی این جی اوز کے ذریعے یا سیاسی کوئی پارٹی اپنے کارکنوں کے ذریعے کر لے، وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجھے اس کام کا پتہ ہے۔ اور یہ روز کا ایک دن کر لیں گے آپ، اگلے دن پھر 13,000 ٹن گاربیج پروڈیوس ہو جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ اور لوگوں کہیں پہ بھی دنیا میں، بھائی ہمارے پیسوں سے تو یہ تنخواہیں لے رہے ہیں اور مشینریز ہیں، ہم ان کو کھلی آزادی نہیں دے سکتے، اپنا یہ کام، ان کا کام بھی خود لے کر کھلی آزادی نہیں دے سکتے، تو انہی کو کام کروانا، انہی سے کام کروانا ہے۔ بہت سارے سوال ہو گئے۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے عمران خان کا اور مصطفیٰ کمال کا، میرے دعوے نہیں ہے، میرا ماضی میری بات کی دلیل ہے۔ یہ کراچی 2005 سے 2010 میں دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا۔ میرے زمانے کا چیف جسٹس پاکستان سارے پاکستان میں عدالتیں لگا کر کہتا تھا کام دیکھنا ہے تو جا کر مصطفیٰ کمال کے کام دیکھو۔ آپ لوگوں نے رپورٹس کی ہیں ساری یہ خبریں۔ میرے زمانے میں کوئی ٹاک شو، کوئی ٹرانسمیشن، کوئی کچرا اٹھانے پہ کوئی تحریک نہیں چلتی تھی، مسئلہ نہیں بنا ہوا تھا۔ میرے زمانے کی 5 بقرعید جو تھی وہ لوگ انجوائے کرتے تھے اس شہر میں۔ آپ تمام حضرات، آپ لوگوں نے دیکھا ہوا، ٹرینچز کھودتے تھے، آفس کو ڈالتے تھے، فیومیگیشن کرتے تھے، اس کے بعد ہم پرفیوم کا اسپرے کرتے تھے پورے شہر میں۔ فیومیگیشن کے بعد پرفیوم کا اسپرے کرتے تھے ہم، فریگننس کے اسپرے کرتے تھے۔ تو مجھے لوگوں کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یو ٹرن تو وہ لیتا ہے جس نے کوئی کام کیا ہوا نہیں ہو، ہم نے کام کر کے دکھایا۔ میرا ماضی میرے بات کی دلیل ہے۔ میں تو وہ آدمی ہوں جو آج یہ بیٹھ کر کہہ سکتا ہے کہ ہم نے یہ کام کر کے دکھایا ہوا ہے۔ ہمارے زمانے میں آپ اتنے پریشان نہیں تھے۔ جب کراچی سکون سے سوتا تھا تو ہم سمجھتے شاید پتہ نہیں ایسے ہی چلتا ہو، شاید نہیں۔ جب کراچی کے لوگ سکون سے سوتے تھے تو کوئی اپنی نیند قربان کرتا تھا تو کراچی سکون سے سوتا تھا۔ ہم نے ایسے نہیں چلتا تھا، ہم پین لیتے تھے۔ ہزاروں کروڑ روپے، 300 ارب روپے، ہزاروں کروڑ روپے ہم نے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے، اس میں سے کوئی رشوت نہیں کمائی، کردار تھا اس وجہ سے۔ تو میں بالکل کمپیریزن نہیں ہے۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ آرمی چیف کے علاوہ کوئی سویلین نہیں ہے۔ اور بھائی آرمی چیف آپ کے چائنا سے پیسے لے کر آئے آپ کی ملک کے لیے، سعودی عرب سے پیسے لا کر دیں ملک کو آپ کے لیے، دبئی سے پیسے لا کے دیں آپ کے ملک کے لیے، آپ نے ان کو اکنامک ڈیولپمنٹ کی کمیٹی میں شامل کر رکھا ہے، آپ نے ان کو ملک کے تمام ہی کاموں میں خود سے شامل کر رکھا ہے۔ تو میں کراچی کے لیے آرمی چیف کو آواز لگاؤں تو جو ہے وہ اس کے اوپر سوال ہو، بالکل سوال نہیں ہونا چاہیے۔ میرا آرمی چیف ہے، میرے ملک کا ہے، وہ 10 کام پہلے کر رہے ہیں، اور یہ لائف لائن ہے کراچی، لائن آف کنٹرول، جس طرح سے لائن آف اکانومی ہے، یہ لائن آف اکانومی ہے۔ اس لائن آف اکانومی کو خدا نہ خواستہ جس طرح سے تباہ کر رہے ہیں یہ سویلین لوگ، بھائی فیڈرل گورنمنٹ آواز لگا دی، وزیر اعظم نہیں سن رہے، وزیر اعلیٰ نہیں سن رہے، میئر جو ہے وہ اپنی روزانہ آپ کو قصے سنا رہا ہے، تو میں پھر اور کس سے فریاد کروں؟ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں، اور کوئی غلط بات نہیں ہے انہی کے پاس۔ یہاں پر 6 کینٹونمنٹ بورڈز ہیں، وہ تو آرمی کے ان کے افسران ہی ہیں اس کے پیچھے، وہ ہیڈ کرتے ہیں، تو یہاں پر آلریڈی ان کی انوالومنٹ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عین جائز بات ہے، اور اگلا میئر کون ہوگا
یہ تو کراچی کے لوگ ہی بہتر جانتے ہیں. دیکھیے میں تعریف نہیں کرتا رہا ہوں, میں اصول کی بات کرتا رہا ہوں. اصول کی میں نے تو 18 دن کا دھرنا دیا, 16 پوائنٹ لے کر بیٹھے, تو اس میں سے 16 میں سے 11 پوائنٹ جو اس میئر کو اختیار دلانے کے لیے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے ریلی نکالی, اس کراچی میں ریلی نکالی, ہمیں مارا گیا, ہماری خواتین کے اوپر شیلنگ کی گئی, ڈنڈے برسائے گئے, میں گرفتار ہوا, میرے ساتھ اور دوسرے رہنما سارے گرفتار ہوئے. اور وہ ریلی بھی جو ہے وہ اسی لوکل گورنمنٹ کے اختیارات کے اوپر تھی کہ بھائی پانی دو, اختیارات دو, چیزیں دو سارے. لیکن ساتھ ساتھ میں پہلے دن سے ان کی نااہلیوں کو, جو اختیار ان کے پاس ہے اس کے اوپر میں ہمیشہ سے بات کرتا رہا ہوں, اور اس کے اوپر سے پردہ اٹھاتا رہا ہوں. میرا اصولی موقف ہے کہ یہ جو سٹی گورنمنٹ کا جو آفس ہے, یہ کسی میئر کا, کسی ذات کا نہیں ہے. یہ میئر جو ہے وہ آج ایک آدمی ہے, کل کوئی اور آدمی ہوگا, میئر تو رہے گا. میں نے اس ادارے کو پاورفل امپاور کرنے کی ہمیشہ بات کی, آج بھی کرتا ہوں. لیکن جب آپ دیکھیے کہ آج تک آپ نے یہ سوال خود کر لیا اور خود یہ بات کی, آج تک جب ہم انہی کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں, انہوں نے ایک لفظ, ایک جملہ نہیں کیا, ایک تائید تک نہیں کی. انہوں نے انہی کے حقوق مانگ رہے ہیں. کبھی ابھی میں لاسٹ میٹنگ میں گیا, میں وزیر اعلیٰ نے مجھے پانی کے ایشوز کے اوپر بلایا, وہاں پر یہ تمام لوگ ایم کیو ایم کے 2 لوگ بھی موجود تھے, یہ بھی موجود تھا, میئر بھی تھا, اور پارٹیز کے. وہاں میں نے وزیر اعلیٰ کے سامنے یہ بات کی کہ وزیر اعلیٰ صاحب, یہ جو پانی کا ایشو آپ ڈسکس کر رہے ہیں, معذرت کے ساتھ یہ آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے, یہ تو الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے. آپ کو اس کے اوپر تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے, آپ کو ڈیوالو کرنا پڑے گا, آج کریں یا آپ 1 سال کے بعد کریں. ان کی جب ہم یہ شارع فیصل پہ ہمیں پولیس مار رہی تھی تو یہ بغلیں بجا رہے تھے, یہ ہمارا مذاق اڑا رہے تھے. ہم انہی کراچی والوں کے لیے اور ان کے پاس جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے حقوق کے لیے باہر نکلے, اور یہ ہمارا مذاق اڑاتے رہے. آج تک انہوں نے ایک لفظ بھی تائید نہیں کی ہے کہ بھئی یہ جو بات ہے, اس بات کی ہم تائید کرتے ہیں کہ یہ سٹی گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ کے لیے اختیارات مانگ رہے ہیں. دیکھیے یہ 3 سالوں میں بہت کچھ ہو گیا. آپ ان کی, مجھے تمام چیزوں پہ نالج ہے کہ جس لیول کی کرپشن کر رہے ہیں. میں آج اس لیے بول رہا ہوں, اتنا تلخ ہو رہا ہوں. 46 لوگ مر گئے یار, 2 دن کی بارش میں شہر میں جوان لوگ, بچے مر گئے ہیں. عید میں نماز عید, جو کہ خوشی کی عید ہوتی ہے, خوشی کی کا دن ہوتا ہے, وہاں پہ نماز عید کے بعد جنازے پڑھائے جا رہے ہیں. اس شہر میں جنازے پڑھائے گئے, اس شہر کی اس بقرعید پہ نوجوانوں کے جنازے پڑھائے گئے بقرعید کی نماز کے بعد. اور یہ مسلسل جھوٹ بولتے چلے آ رہے ہیں, مسلسل جھوٹ بولتے چلے آ رہے ہیں. ان کی وجہ سے پروونشل گورنمنٹ اختیارات, دیکھیے اس کا کوئی یہ حل نہیں ہے کہ ان سے اختیار, آپ انہی کو پھر وزیر اعلیٰ اس کے پاس اختیارات ہیں نا سیک کرنے کے, وہ سیک کرے نا, وہ میئر کو سیک کرے, وہ ڈسٹرکٹ کو سیک کرے, وہ یوسیز کو سیک کرے. اور پھر اگر آج جس طرح یوسی ناظم ہے, اور یہ ہے کہتے ہیں کہ یہ یوسی ناظم ہے, کہتا ہے بھائی وہ پانی کے انلیگل کنیکشن تو دلوا رہا ہے رشوت لے کے, لیکن کہتا ہے ووٹر بورڈ کا اختیار میرے پاس. اگر جب لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ ووٹر بورڈ کا اختیار اور پیسے بھی اس کے پاس, تو ناصر یہ جب لوگ ہیں نا, یہ لوگ خود ہی احتساب کر لیں گے. ہاں, لوگ خود ہی احتساب کر لیں گے, لوگ پھر خود ہی احتساب کر لیں گے جب ان کے یوسی کے لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ یہ چیئرمین کے پاس, یہ جو فلاں گھر میں رہتا ہے, اس کے پاس پانی کا, سیوریج کا, کچرا اٹھانے کے پیسے بھی آ رہے ہیں, اختیارات بھی ہیں. وہ خود ہی اپنا احتساب کر لیں گے. اس لیے میں چاہ رہا ہوں, اس لیے. اور آج بھی جو اختیارات وسائل ہیں, چونکہ ڈائیکوٹمی ہے نا, آپ نے کنفیوز کر, جبکہ ہمیں تو کوئی کنفیوژن نہیں, ہمیں تو پتہ ہے کہ کس کے پاس کیا چیز ہے, لیکن ان کو بہانہ مل رہا ہے اپنے اوپر سے یہ الزام جو ہے وہ کسی اور پہ ڈالنے کا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نظام ہے دنیا بھر میں, وہ نظام یہی ہے کہ جو اور مزید ڈیولوشن ہو. یار میں نے تو پتہ نہیں کتنی اسٹوڈنٹ لائف میں کتنی جابس کی ہیں, بالکل جابس کی ہیں میں نے, بہت ساری نوکریاں کی ہیں میں نے. میرے والدین نے مجھے حرام نہیں کھلایا ہے, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ میں میرے خون میں کوئی حرام کھایا ہوا پیسہ جو ہے وہ نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. مجھے نہیں پتا کہ کون سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا تھا, اور مجھے تو لگتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کے اعمال سے آپ کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے رگوں میں جو خون گیا ہے نا, وہ کس پیسے کا گیا ہے. اور موجودہ جو صاحب فائل لے کے بیٹھتے ہیں, ان کا انگ بتاتا ہے کہ ان کے ابا نے ان کو حلال کھلایا نہیں ہے, ان کے والد محترم نے ان کو جو ہے نا کہیں سے حرام ہی کھلایا ہے. اور وہ جتنا اس کا وہ باہر نکلتا ہے ان کے ہر ایکشن سے, جو کام کرتے ہیں صبح دوپہر شام. اور میں نے تو ہلکی سی ڈوز دی تھی, تو ابھی تک جو ہے وہ چیخیں آ رہی ہیں, اور بڑی آرام سے چیخیں بھی ایسی آ رہی ہیں کہ اس کا پتہ نہیں چلنے دے رہے, وہ کہیں پتہ نہیں چلنے دے رہے. 3 ہی آئٹم رکھے تھے میں نے, صرف ہیڈ لائن ہے,
تو بالکل جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بالکل آواز ہی بند ہو گئی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کے اوپر کوئی شرم ہے. بالکل مجھے اپنے کام کرنے پہ, اپنی محنت کرنے پہ, آج بھی میں محنت کر رہا ہوں, میں اس سے پہلے بھی محنت کر رہا تھا, میں ایم پی اے رہا ہوں, میں وزیر رہا ہوں, میں سینیٹر رہا ہوں, میں میئر رہا ہوں, میں نے 30,000 کروڑ روپے خرچ کیے اپنے ہاتھوں سے. مجھے کسی جگہ جا کے کسی فرم میں نوکری کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے, لیکن میں نے ان عہدوں سے حرام نہیں کمایا, تو مجھے اپنے بچوں کے پیٹ کو پالنے کے لیے کوئی کام کرنا پڑتا ہے, حلال روزگار کمانا پڑتا ہے. آج بھی کر رہا ہوں, کل بھی کرتا تھا اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا. اس پہ مجھے کوئی شرمندگی نہیں, مجھے فخر ہے اس والی بات پہ. جبھی تو میں کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہوں, ورنہ میرے بھی یہاں پر بہت سارے ہائیڈرنٹس ہوتے ہیں, میرے بھی شادی ہال ہوتے ہیں, میرے بھی پیٹرول پمپ ہوتے ہیں, دنیا بھر میں میری انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اگر کوئی میرے خلاف کچھ لانا چاہتا ہے تو میرا کوئی بزنس بینک اکاؤنٹ لے کر آتا, میرا کوئی منی ٹریل لے کر آتا, میرا کوئی پلاٹ لے کر آتا, میری کوئی جائیداد لے کر آتا, میرے گھر والوں کی, میرے کام کی فائل, میرے جاب کی فائل کوئی لے کر آ رہا ہے, تو یہ تو میرے لیے ایک سرٹیفکیٹ ہے, یہ میرے لیے سرٹیفکیٹ ہے, میرے لیے میری ایمانداری اور میری شخصیت کے اوپر ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ ہاں میں اتنے سارے سالوں کے باوجود بھی کسی کو میری کوئی کرپشن کی کوئی ایک بھی لیڈ یا داستان جو ہے وہ نہیں ملی. مجھے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت فخر ہے کہ میرے والدین نے جو میری تربیت کی ہے, جو مجھے حق حلال کے پیسوں سے میری پرورش کی ہے, آج اسی کا نتیجہ ہے کہ میں لوگوں کے لیے میں کچھ کر پا رہا ہوں, ان کی آواز بن پا رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ, شکریہ.